السلام علیکم ناظرین و ناظرات، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہوگا کہ استاد محترم جناب غلام حسن حسنو صاحب کی جو پچھلے سال اور اس سال جو انہوں نے کتب شائع کی تھی، تالیف جو کتب کی تھی، ان میں سے ان کی سب سے اہم جو کنٹریبیوشن ہے کتابوں کو لکھنے کے حوالے سے، تو وہ یہ جو کتاب ہے جو آپ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں، تذکرۃ الاولیاء المشائخ مذہب صوفیہ کے نام سے۔ تو یہ جو کتاب ہے یہ 6 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور اس کی قیمت 3000 روپے ہے۔ بہت کم قیمت رکھی گئی ہے اس کی، اور پرنٹنگ کوالٹی بھی کافی بہتر ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسلک نوربخشیہ کے ہاں ائمہ اہل بیت کے سیرت کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ حضرت معروف کرخی کے بعد جو سلسلہ ذہاب کا جو چین شروع ہوتا ہے، تو ان بزرگان دین کے حوالے سے جو ہے وہ ایک کتاب کے اندر ان کی سیرت یکجا ایسی کتاب ہونی چاہیے جس کے اندر ہمارے بزرگان دین کے اسلاف کی سیرت ان کے اندر ہو۔ تو یہ کام اب مختلف علماء کرام آپس میں گروپ کی شکل میں اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی باتیں کر رہے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فرد بشر نے، یعنی اس کو میں دا ون مین آرمی کہہ سکتا ہوں، کہ انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت خود اکیلے ہی انہوں نے حضرت پہلا امام حضرت امام علی علیہ السلام سے لے کر حضرت جو سلسلہ یہاں بلتستان کے اندر جو اولین مبلغین گزرے ہیں، امیر کبیر شاہ حمدان علیہ الرحمہ، امام نوربخش علیہ الرحمہ، اور میر عراقی بچھکن علیہ الرحمہ، تو میر عراقی بچھکن تک کے سلسلہ ذہاب کے بزرگان ہیں، ان کی سیرت کو ان 6 جلدوں کے اندر استاد محترم نے یکجا کیا ہے۔ تو انتہائی معلوماتی یہ کتب کا سیٹ ہے۔ تو میں جتنے بھی نوربخشی اسٹوڈنٹس ہیں ان سے بھی، اور جو غیر نوربخشی ہیں، جو نوربخشیوں کی تاریخ کے حوالے سے، نوربخشیوں کے سلسلے کے پیران ترقت کے حوالے سے اگر جاننا چاہیں، معلومات حاصل کرنا چاہیں، تو وہ بھی اس کتاب کے اندر سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اگر میں خود اس کتاب کی اگر بات کروں تو اس میں کافی معلومات ہیں، لیکن ایک اصول تحقیق ہوتی ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر اب کتاب کے اندر مختلف آیتیں آئی ہوئی ہیں، مختلف حدیثیں روایت کی ہوئی ہیں۔ تو اس کتاب کی جو ایک کمزوری کہہ لیں وہ یہ ہے کہ استاد محترم نے اس کتاب کے اندر جو ہے وہ، جیسا کہ حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے جو کتب حدیث کے نام سے کچھ کتابیں جو شیخ حمدان علیہ الرحمہ سے منسوب ہے، جن کے اندر اہل بیت علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان ہوئے ہیں، جیسا کہ مودۃ القربہ ہو گیا، السبعین فی فضائل امیر المومنین ہو گیا، روضۃ الفردوس ہو گیا، اس طرح کی کتابوں سے انہوں نے جو پیغمبر علیہ السلام سے منسوب روایات ہیں تو وہ یہاں پر یکجا کی ہیں۔ تو میرا بنیادی طور پر استاد محترم سے بھی، اور ان جو 3 کتب ہیں اس حوالے سے بھی میں شروع سے اپنا اختلاف نوٹ کر رہا ہوں کہ یعنی حدیث ایک پورا اصول حدیث کا ایک پورا میدان ہوتا ہے۔ تو جب تک ہمارے پاس جب کوئی حدیث آتی ہے تو سب سے پہلے بحیثیت مسلمان ہمیں تحقیق کرنی چاہیے کہ وہ حدیث آیا رسول اللہ سے منسوب ہے یا واقعتاً انہی کا فرمان ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو اس کو پورا محدثین نے اصول حدیث کے نام سے پورا ایک اسماء الرجال کا پورا ایک علم وجود میں آیا ہوا ہے۔ تو نوربخشی علماء کو چاہیے کہ اصول حدیث کے معیارات کو، شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے، اگر بالفرض مسئلہ کی نوربخشیہ کے ہاں کوئی اصول مرتب نہیں ہے، تو جو جتنے بھی اس وقت علماء کرام ہیں ان کو مل بیٹھ کر اہل تسنن ہیں، اہل تشیع ہیں، ان کے جتنے بھی صحیح احادیث ہیں، صحیح روایات سے اصول جو کہ لے سکتے ہیں، اور نوربخشی جو ساکھ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اصول مرتب کرنی چاہیے۔ اور خود انہی کے بے شمار ایسے روایات ہمیں ملتا ہے جو اہل تشیع اور اہل تسنن کے ہاں ملتا ہے، تو ان سے ہم اصول اخذ کر سکتے ہیں۔ یعنی ہمارے پاس اس وقت علم کا بیش بہا قیمت ہمارے پاس موجود ہے، تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنا اصول مرتب کر سکتے ہیں۔ اور جب تک اصول مرتب نہیں ہو جاتا اور ان اصولوں کے تحت ہم اپنے کتابوں کے اندر موجود روایات کو، جنہیں ہم احادیث کہتے ہیں، ان کو پرکھ نہیں لیتا، خاص کر میں سیدھا 3-4 اصول بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلا اصول تو روایات کے اندر جب اس کی سند پر ہم بحث کرتے ہیں تو اس کے سند پر بحث کر چکنے کے بعد، یعنی صحیح الاسناد ثابت ہو چکنے کے بعد مین چیز ہے اس کی درایت، یعنی متن پر تحقیق کرنی ہوتی ہے۔ تو متن پر تحقیق کرنے کا بنیادی 2-3 اصول الکافی کے اندر امام جعفر صادق علیہ السلام سے چند روایتیں ہیں، ان کے اندر سے ہم اصول اخذ کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جو بھی روایات ہیں ان کو سب سے پہلے عقل کے معیار پر اتارا جائے۔ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کا خود اپنا قول ہے کہ جو علم، یعنی امام جعفر صادق اپنے مریدین سے، اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ یعنی تم لوگوں کے عقل میں نہ آنے والی بات جو ہم سے منسوب ہو وہ ہماری بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ادھر سے ہمیں ایک اصول ملتا ہے۔ دوسری جگہ
امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من خالفا کتاب اللہ و سنت محمد فقط کفر، یعنی جس نے قرآن و سنت سے روگردانی اختیار کی اس نے کفر اختیار کیا۔ تو یہاں سے ایک اصول یہ ملتا ہے، اور دوسرے روایت میں بھی ہے کہ کل شیء مردود الی اللہ کتاب اللہ و سنت محمد حدیث لا یوافق کتاب اللہ فهو زخرف، یعنی اس دوسری روایت میں فرما رہے ہیں کہ جو امر دین میں نئی چیزات ہیں وہ جو قرآن و سنت کے علاوہ ہیں وہ مردود ہیں، اور جو حدیثیں ہیں روایات ہیں اس کو قرآن مجید اور قرآن و سنت پر پرکھا جائے گا۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن و سنت اولین پرائمری سورسز ہے، اور ہر روایات کو علم و عقل کے مسلمات پر پرکھنے کے بعد قرآن و سنت پر بھی پرکھا جائے گا۔ اگر قرآن و سنت کے علم مطابق آتا ہے تو پھر ہم اس کو آگے پروسیڈ کریں گے، اگر قرآن و سنت کے خلاف اگر کوئی روایت ملتی ہے تو ہمیں اس کو پیغمبر سے منسوب منگرت موضوع روایت قرار دے کر اس کو خارج کر دینا چاہیے۔ اس کی صورت یہ ہوگی اگر ہم بغیر تحقیق کے ہم اگر حدیثوں کو بیان کر دیتے ہیں، اگر مجھ سے کوئی جھوٹی بات منسوخ کر لیتا ہے اور وہ میری بات نہ ہوئی تو وہ اپنا ٹھکانہ جو جہنم میں دیکھ لے، حدیث متواتر ہے۔